بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے 68 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ان آیات میں سورہ یوسف کے ان واقعات کا ذکر ہے کہ جب 7 سال خوشحالی کے بعد قحط سالی شروع ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بہترین انتظام اور حسن انتظام کی وجہ سے مصر اس پوزیشن میں تھا کہ اپنے ملک کے باسیان کی غلہ کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا تھا اور ارد گرد کے ممالک کے لوگ بھی غلہ کے لیے مصر کا سفر کر رہے تھے۔ تو برادران یوسف بھی غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف آئے اور ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ وجاء اخوة یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، یعنی یہ بات ہے جب 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور 8واں سال آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ سارا انتظام ملک مصر کا اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور بالخصوص یہ جو غلے کا معاملہ تھا اور اس غلے کو آپ نے اس کو محفوظ کر لیا تھا، اور آپ کے علم میں تھا کہ اب 7 سال جو ہے قحط سالی کے ہوں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ضرورت کے مطابق لوگوں کو غلہ دینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس بات کی خبر ملک کنعان تک بھی پہنچ گئی جہاں یعقوب علیہ السلام رہائش پذیر تھے، اور حضرت یوسف کے 11 بھائی 10 وہ سوتیلے جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، اور ایک حقیقی بھائی بنیامین، وہاں تک خبر پہنچی اور ان کو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ غلہ بیچ رہا ہے اور مناسب قیمت پر بیچ رہا ہے، ارزاں قیمت پر بیچ رہا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب قحط پڑتا ہے یا جب سپلائی جو ہے وہ ڈیمانڈ سے کم ہو جاتی ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو اس قانون کی روح سے تو چیزیں مہنگی ہونی چاہیے تھی، لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے وہ چیزوں کو سستے داموں بیچ رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، تو جس سے رسد جو ہے وہ سپلائی جو ہے وہ کم ہو گئی اور ڈیمانڈ ظاہر ہے بڑھ گئی، اور لوگوں نے اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کہ کب تک پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے برقرار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چیزوں کے ریٹس جو ہے نا وہ انکریز ہو گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں، کیونکہ سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن انتظام یہ تھا کہ آپ نے باقی علاقوں کی نسبت کم دام پر غلہ بیچ رہے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی مصر کے بادشاہ سے یہ جمع پونجی لے جاؤ، یہ روپیہ پیسہ لے جاؤ، اور جا کر مصر کے بادشاہ سے تم بھی ضرورت کے مطابق غلہ خرید لاؤ۔ ظاہر ہے غلہ گندم یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ اب یہ آپ کی بادشاہت کا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کا یہ 8واں سال ہے، یعنی وہ 7 سال خوشحالی کے اور پھر یہ 8واں سال جس میں قحط سالی شروع ہو گئی۔ اب یہ برادران یوسف
آتے ہیں مصر، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترتیب یہ بھی رکھی تھی کہ جو بھی باہر سے غلہ خریدنے آئے گا تو ایک آدمی کو ایک اونٹ کے برابر، جو ایک اونٹ جو غلہ بوجھ اٹھا سکتا ہے فی کس وہ دیا جائے گا۔ اور یہ ترتیب بنائی کہ وہ آئیں اور یہاں آ کر اپنی درخواست پیش کریں کہ وہ گھر کے کتنے افراد ہیں، اور وہ ایک آدمی کو ایک بوجھ اونٹ جو ہے، یعنی جو ایک اونٹ جو بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا غلہ ان کو دیا جائے گا، اور اس کی تحقیق کی جائے گی، اور اگر وہ بات جو درخواست گزار ہوتے ان کی درست ہوتی تو فی کس یعنی ایک شخص کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ اسے دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے برادران نے آ کر درخواست دی، اور وہ درخواست جب یوسف علیہ السلام تک پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بلوا لیا۔ اب یہ دیکھیے کہ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ وہ اس پر داخل ہوئے، وہ یوسف کے پاس گئے، فعرفہم پس عرفہ اس نے پہچان لیا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ہم ان کو، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون، وہم اور وہ لہو اس کے لیے، اس کو یوسف کو، منکرون نہ پہچاننے والے تھے، انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ منکرون اس میں فاعل ہے انکار سے، منکر، منکران، منکرون، نہ پہچاننے والے، نا واقف، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے۔ ان سارے معنی میں یہ لفظ، یہ انکار کا لفظ جو ہے ان سارے مفاہیم کا احاطہ کرتا ہے۔ وہم لہو منکرون وہ اس کو پہچاننے والے نہ تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ اب آپ ریکال کیجئے وہ آیات جب یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے وہ کنویں کے تاکچے میں ڈالا تھا، غیابت الجب، کنویں کے تاکچے میں ڈالا تھا، اور اس وقت ظاہر ہے یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس وقت ہم نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی تھی، تسلی دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تم ان کو ان کے معاملے کے متعلق جو یہ آج کر رہے ہیں تم انہیں متنبع کرو گے، انہیں بتاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہیں جانتے ہوں گے، وہ پہچانتے نہیں ہوں گے۔ تو آج دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے بھائی حاضر ہیں، وہ ان کو پہچان رہا ہے اور وہ یوسف کو نہیں پہچان رہے۔ تو اللہ کی وہ بات پوری ہو گئی جو اللہ نے ان کو کنویں میں اس وقت تسلی کے لیے یہ بات فرمائی تھی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ وہ یوسف کے پاس گئے، فعرفہم تو اس نے ان کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون اور انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ ولما جہزہم بجہازہم، ولما اور جب، جہزا، جہزا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، جہزا اس نے تیار کیا، ہم ان کے لیے، جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے تیار کیا، بجہازہم ان کا ساز و سامان، ان کا سامان، جہاز کہتے ہیں، جہازہ یجاہز تجہیز، اس کا معنی ہوتا ہے سامان تیار کرنا، اور جہاز کہتے ہیں سامان کو، مال و اسباب کو، ساز و سامان کو۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ساز و سامان تیار کیا، اب ظاہر ہے یا خود کیا یا یوسف کے حکم سے وہاں کے جو ملازمین تھے انہوں نے تیار کیا، اگر انہوں نے بھی تیار کیا تو یوسف کے حکم سے کیا، تو اس لیے اس عمل کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ یوسف کی طرف۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ
اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، یعنی ان کو غلہ ولہ دے دیا اور ان کو اب روانہ کر دیا، ان کے توڑوں میں ان کے بوریوں میں گندم ڈال دی، تو فرمایا قال اتونی باخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ قال، فرمایا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اتونی باخن، اتونی تم لانا میرے پاس، باخن اپنے بھائی کو، لکم جو تمہارے لیے ہے، من ابیکم تمہارے باپ سے، یعنی جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے، مائیں الگ الگ ہے، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں علاتی بھائی، باپ شریک بھائی، یعنی جن کی مائیں تو الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے۔ تو بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام حقیقی بھائی تھے، یعنی والد بھی ایک ہے اور والدہ بھی ایک ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقی بھائی۔ اور جو باقی بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، جو 10 بھائی تھے، وہ یوسف اور بنیامین کے لیے علاتی بھائی تھے، یعنی باپ تو دونوں کے ان کے مشترک تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھی، لیکن ان کی مائیں الگ الگ تھیں۔ تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ اپنے سوتیلے بھائی کو، اپنے علاتی بھائی کو میرے پاس لانا، اگلی دفعہ جب آنا تو اس کو میرے ساتھ لانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ضابطہ اور یہ قانون بنا رکھا تھا کہ غلہ اس کو ملے گا جو آئے گا، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم 10 بھائی ہیں، اور باتوں باتوں میں یوسف، کیونکہ یہ تو یوسف کو پہچانتے ہی نہیں تھے، اور انہوں نے 12 لوگوں کے لیے، 12 افراد کے لیے غلے کی ڈیمانڈ کی تھی، 10 یہ بھائی، 11ویں والد محترم جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور 12ویں جناب بنیامین۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہمیں دیں، ان کا غلہ بھی دیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی شرط یہ تھی کہ جو آئے گا، اب انہوں نے کہا کہ ہم نے، والد ہمارے اس لیے نہیں آ سکتے کہ وہ بہت بوڑھے ہیں، عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہے، وہ سفر کرنے کے متحمل نہیں ہے، اور بھائی کو ہم نے اپنے ابا کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی خیال رکھنے کے لیے ان کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں، تو ہم جو ہے ان کو نہیں لا سکے، وہ نہیں آ سکتا۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں اس دفعہ تو آپ کو، ٹھیک ہے آپ کے ابا کی بات تو معتبر ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہے، وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے کہ کنعان سے مصر تشریف لائیں، لیکن آپ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو ساتھ لانا، اگر بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ضابطہ ہے۔ تو فرمایا ایتونی باخ لکم من ابیکم، تم اپنے بھائی، سوتیلے بھائی کو میرے ساتھ لانا، الا ترون انی اوفی الکیل، الا ترون، الا ترون، کیا لا ترون تم نہیں دیکھتے کہ انی بے شک میں، اوفی الکیل، اوفی پورا دیتا ہوں، الکیل ماپ، یعنی جو تم نے قیمت دی ہے میں نے ماپ میں وہ کمی بیشی نہیں کی، میں تو ماپ میں پورا دینے والا ہوں۔ وانا خیر المنزلین، وانا اور میں، خیر بہترین، المنزلین مہمان نواز ہوں۔ منزلین یہ منزل کی جمع، انزال مصدر سے، مہمان ٹھہرانے والے، اتارنے والے، اصل میں انزال اتارنا، تو مہمان کو اس کی سواری سے اتارنا، خواہ وہ گھوڑے پر ہو، اونٹ پر ہو، یا موجودہ دور میں جیسے گاڑی پر کوئی آتا ہے تو آپ دروازہ کھول کے مہمان کو اس کا احتراماً اس کا دروازہ کھولتے ہیں، تو اس لیے منزل اتارنے والا، تو جو میزبان ہوتا ہے اس پر اس لفظ کا اطلاق ہونے لگا، منزل میزبان۔ تو وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں بہترین میزبان ہوں، میں بڑا مہمان نواز ہوں۔ تم نہیں دیکھتے کہ میرے اندر یہ 2 خوبیاں ہیں کہ میں ماپ بھی پورا دیتا ہوں اور میں خاطر مدارت بھی خوب کرتا ہوں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خوب خدمت کی تھی، وہاں انہیں ایک شاہی مہمان کی حیثیت سے ان کو وہ پروٹوکول دیا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ اگلی دفعہ جب آنا تو تم اپنے بھائی کو میرے ساتھ، اپنے ساتھ ضرور لانا، جو تمہارا سوتیلا بھائی ہے بنیامین، جسے تم وہاں چھوڑ کے آئے ہو۔ فعلم، ایک تو ترغیب دی کہ لانا، ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی دی، ڈرایا بھی
دھمکی بھی دی فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُوا، پس ان اگر لم تأتوا تم نہ لائے نی میرے پاس بھی اسے، اگر تم اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس نہ لائے، فلا کیل لکم عندی، فلا کیل پس نہیں ہے ماپ لکم تمہارے لیے عندی میرے پاس، پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے، ولا تقربون اور تم میرے قریب بھی نہ آنا، تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ ظاہر ہے ان کا ضابطہ تھا کہ اس آدمی کو ایک اونٹ بوجھ کے برابر غلہ ملے گا جو وہاں آئے گا، اور پھر یہ کہ تم اس کے لیے مانگ رہے ہو کہ پتہ نہیں وہ آپ کا بھائی ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہ تم ایک فرد کی مقدار بڑھا رہے ہو، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، جبکہ تم اب 10 آئے ہو تو اگلی بار 11 آنا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي تو پھر میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُونَ اور تم میرے قریب بھی نہ آنا۔ اب یہ قافلہ 10 لوگوں کا اپنا غلہ لے کر مصر سے کنعان پہنچ گیا، اور والد صاحب سے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ملے تو انہیں کہا کہ ہم جو ہے غلہ تو لے آئے ہیں، لیکن معذرت، انہوں نے اب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ضرور جو ہے اس بارے میں اپنے ابا سے بات کریں گے اور اپنے ابا کو منانے کی کوشش کریں گے، اپنے ابا کو قائل کریں گے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے کہ اگلی بار جو ہے وہ ہم بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لائیں۔ تو قالو انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ سنراود ہم پھسلائیں گے عنہ اس کے متعلق، بنیامین کے متعلق، اباہ اپنے والد محترم کو، ہم اس بارے میں اپنے والد محترم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم انہیں لے کے آپ کے پاس آ جائیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہم ضرور ایسا کرنے والے ہوں گے، ہم ضرور ایسا کریں گے۔ قالوا انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ہم قائل کریں گے اس کے متعلق اپنے والد صاحب کو، ہم منانے کی، راضی کرنے کی کوشش کریں گے اپنے والد کو بنیامین کے متعلق۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہم بے شک ضرور جو ہے ایسا کر گزریں گے۔ تو یہ وعدہ انہوں نے کر دیا کہ ہم انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وقال اور فرمایا، کہا لِفِتْيَانِهِ فتیان فتن کی جمع نوجوان، اپنے جوانوں سے کہا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا، اپنے نوجوانوں سے کہا۔ یہاں نوجوانوں سے یا جوانوں سے مراد جو شاہی نوکر خادم جو اس وقت غلہ کی کام اور غلہ کی بھرائی پر مامور تھے، ان سے کہا، کیا کہا؟ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، اجعلوا تم کر دو بضاعتهم ان کی جمع پونجی، ان کا سرمایہ، بضاعہ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مال تجارت، جو انسان اپنی تجارت اپنے روپے پیسے سرمایہ میں سے تجارت کے لیے الگ کرتا ہے، اسے بضاعتهم اپنا ان کا سرمایہ جو ہے، فی رحالہم ان کے کجاووں میں، رحال رحل کی جمع، اونٹ کے اوپر جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحال یا رحل، کجاوا۔ تو یہاں مراد ہے کہ جو ان کے لیے آپ تھیلوں میں غلہ بھر کے دے رہے ہیں، ان تھیلوں میں جو انہوں نے پیسے قیمت عوض عطا کیا ہے، دیا ہے، یہ ان کے غلہ بھی انہیں دے دیں اور ان کے غلے میں وہ پیسے بھی ڈال دیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا۔ وقال لفتیانہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا، اپنے خادموں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم ان کا مال ان کے کجاموں میں رکھ دو۔ کیوں؟ لعلہم یعرفونہا، لعلہم شاید کہ، ہم وہ یعرفونا
وہ پہچانیں گے ہاں اس کو، اس مال کو، اس جمع پونجی کو یہ پہچانیں، اذن قلبوا الی اہلہم، جب ان قلبوا وہ لوٹ جائیں الی اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں تو جب وہ غلہ کھولیں، وہ تھیلوں کے منہ کھولیں اور انہیں یہ رقم ملے اور وہ اسے پہچان لیں، لعلہم یرجعون، لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ پھر لوٹیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی، کیونکہ قرآن کا سیاق و سباق تو بتاتا ہے، اس لیے کہ جب یہ وہاں جائیں گے اور پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ برادران یوسف کے پاس اور پیسے نہ ہوں، انہیں آنے میں واپس دیر لگ جائے یا پیسے اکٹھے کرنے میں انہیں دقت ہو، تو یہ پیسے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ انہی پیسوں کو لے کر انہی پیسوں سے وہ پھر واپس آئیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شاہی خزانے میں اپنی طرف سے پیسے جمع کروا دیے اور اپنے بھائیوں سے پیسے لینا مناسب نہ سمجھا، اس لیے ان کے کجاموں میں، ان کے تھیلوں میں وہ پیسے واپس رکھ دیے کہ میرے بھائی ہیں، میرے سوتیلے ہیں، بے شک میرا خون ہے، میں ان سے کیسے پیسے لے سکتا ہوں، اب وہ مشکل وقت میں ہیں۔ یا بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ظاہر پیغمبر ہیں، امین ہیں، جب یہ پیسے واپس پائیں گے تو وہ پھر ان کو واپس بھیجیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ غلہ تو ان کو مل گیا اور غلہ کی قیمت واپس آ گئی، تو یہ ظاہر ہے کس کی ملکیت ہے، یہ مصر کے خزانے کی ملکیت ہے، تو وہ اس کو اس لیے واپس بھیجیں گے، وجہ کوئی بھی ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا، وقال لفتیانہ، اپنے ملازمین سے کہا، اپنے نوکر چاکروں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کا مال ان کے کجاووں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر آ جائیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، فلما پھر جب، فلما پھر جب، پس جب، رجعوا وہ لوٹے، الی ابیہم اپنے والد صاحب کے پاس، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ابا جان، اے والد محترم، منع من الکیل، منع روک دیا گیا، منا ہم سے، الکیل ماپ یعنی غلہ، ہم سے روک دیا گیا، یعنی آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، ہمیں روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ بنیامین جو ہے وہ جائے گا تو غلہ ملے گا زیادہ، ورنہ اتنا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، فَاپس ارسل بھیج، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، ہم دوبارہ جب جائیں تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجئے گا، نقتل، تاکہ ہم کیا لا سکیں، غلہ لا سکیں۔ یہ نقتل یہ مضارع ہے، یہ مجزوم ہے، فارسل کا جواب امر ہونے کی وجہ سے، جمع متکلم اکتیال سے، ہم ناپ بھر غلہ لے لیں، نقتل ہم غلہ لے آئیں، تو ہمارے ساتھ فارسل معنا اخانا نقتل، ہمارے ساتھ ہم بنیامین کو بھیج دیجئے گا تاکہ ہم غلہ لا سکیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے، اس کے بنیامین کے، لحافظون حفاظت کرنے والے ہوں گے، ہم یقیناً بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ جب غلہ لے کے واپس پہنچے اور ساری کارگزاری سنائی جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کہ ہم وہاں گئے، ہماری بڑی آہ و بھگت ہوئی، اور ان کا یہ ضابطہ ہے کہ اس کو غلہ ملتا ہے جو وہاں جاتا ہے، تو اور بادشاہ نے یہ شرط بھی لگا دی کیا کہ اگر تم بنیامین کو، اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو پھر تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا، تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور وہ بڑا مہمان نواز ہے، ماپ پورا دیتا ہے۔ یہ ساری جا کر حکایت بیان کی اپنے والد کے گوش و گزار کی ان 10 بھائیوں نے۔ اب پھر سنیے، فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے الی ابیہم اپنے
والد کے پاس، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس. قالوا انہوں نے کہا یا ابانا منع منا الکیل، کہ اے ابا جان ہمیں آئندہ غلہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے. فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، نقتل تاکہ ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. قال آپ نے فرمایا، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام گویا ہوئے، گفتگو کی، فرمایا کیا حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. اللہ اکبر، یوسف یاد آ گئے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام. حل کیا آمنکم علیہ، کہ اس بنیامین کے بارے میں بھی میں تم پر بھروسہ کروں، تم پر اعتبار کروں، الا مگر کما جیسا کہ امنتکم علی اخیہ من قبل، امنتو میں بھروسہ کر چکا ہوں، کم تم پر، علی اخیہ اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل اس سے پہلے. اب تم کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ بھیجو اور ہم حفاظت کریں گے، اور اس وقت بھی آپ نے یہی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، کل وہ کھائے گا، پیے گا، کھیلے کودے گا، وإنا لہ لحافظون اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور آج تم بنیامین کو لے جانے کی بات کر رہے ہو، اور آج پھر کہہ رہے ہو وإنا لہ لحافظون کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو آمنو جو ہے، آمنو یہ امن سے ہے، اور اس کا صلہ اعلیٰ آئے تو اس کا معنی سپرد کرنا بھی ہوتا ہے، کہ کیا میں اس کو حل آمنکم علیہ، کیا میں اسے بھی تمہارے سپرد کر دوں، الا کما امنتکم علی اخی من قبل، جیسا کہ میں نے تم سے پہلے، اس سے پہلے اس کے بھائی کو تمہارے سپرد کیا تھا. یا اس کا یہ مفہوم ہے کہ کیا میں تم پر اس بنیامین کے حوالے سے بھی تم پر بھروسہ کر دوں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے یوسف کا بھروسہ تم پر کیا تھا. اس وقت بھی تم نے کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اب بھی تم کہہ رہے ہو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين، یعنی مجھے تمہارا اعتبار نہیں ہے، اگر میں نے تمہارے سپرد کیا تو اللہ کی حفاظت میں سپرد کروں گا. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، بس اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، بہترین نگہبان ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. ارحم سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. الراحمین بہت رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اب دیکھیے، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے متعلق بھی میں تم پر اس طرح اعتبار کر لوں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق تم پر اعتبار کر چکا ہوں. فاللہ خیر حافظا، بس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. وہ ارحم الراحمین، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم، اب یہ بات چیت کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ اپنا ساز و سامان کھول رہے ہیں جو وہاں سے جو غلہ لے کے آئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے دیکھیے اس آیت میں، ولما فتحوا متاعهم، ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولا، متاعهم اپنا ساز و سامان، متاعهم مرکب اضافی، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم، وجدوا انہوں نے پایا، بضاعتهم اپنا سرمایہ، اپنی پونجی، اپنی رقم پائی. کہ غلے میں وہ جب غلے تھیلوں کا منہ کھولا، غلہ نکالا، گندم نکالی، تو اس میں سے کیا نکلا؟ غلہ کے ساتھ ان کی رقم جو انہوں نے عوض کے طور پر دی تھی وہ انہیں ان تھیلوں میں ملی. ردت الیہم، جو انہیں لوٹا دی گئی تھی، جو انہیں واپس کر دی گئی تھی. ولما فتحوا متاعهم، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم، تو انہوں نے اس میں اپنی پونجی کو پایا، اپنی رقم کو پایا، ردت الیہم، جو ان کو واپس کر دی تھی. اب جب انہوں نے یہ دیکھا ان بھائیوں نے، تو پھر کہتے ہیں قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذلک کیل یسیر. قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان،
اے ہمارے والد محترم، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے کہ غلہ بھی مل گیا اور غلہ کے ساتھ ہماری رقم بھی واپس آ گئی. ہاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری وہ رقم ہے ردت الینا جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، یعنی غلے کے ساتھ ہمیں رقم بھی لوٹا دی گئی ہے. آپ مہربانی کریں ہمیں اب واپس جانے دیں تاکہ ہم اور غلہ لا سکیں، اور ہمیں ہمارے ساتھ بنیامین کو کر دیجیے. اب اور اصرار کر رہے ہیں، جب اتنا پہلے اصرار نہیں کیا کیونکہ رقم جو ہے ظاہر ہے ان کا خیال ہوگا کہ رقم جمع کریں گے، پھر اس وقت اصرار کریں گے جب ہم نے جانا ہوگا. لیکن اب جب دیکھ لیا رقم مل گئی، اب ابا کو پھر اصرار کر رہے ہیں کہ یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ وہ جمع پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے. ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا لائیں، غلہ لائیں. نمیرو، مارا یمیرو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، نمیرو جمع متکلم کا صیغہ ہے، مضارع معلوم، المیر مصدر، خوراک، کھانا. نمیرو، ہم نمیرو اہلنا، یعنی اپنے ہم گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے کیا لائیں، خوراک لائیں گے، غلہ لائیں گے. ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. ونزداد، اور ہم زیادہ لائیں گے، کیل بعیر، اونٹ کا بوجھ، یعنی ہم یوسف بنیامین جب جائے گا ہمارے ساتھ تو ہمیں بنیامین کا حصہ بھی ملے گا. ونزداد کیل بعیر، اور ہم ایک اونٹ کا بوجھ کیا لائیں گے، زیادہ لائیں گے. ذالک کیل یسیر، اور یہ تو تھوڑا ماپ ہے. ذالک کیل یسیر، یسیر کا میں نہیں، مفسرین نے یہاں قلیل کیا ہے کہ یہ جو ہم غلہ لائے ہیں یہ ہماری ضرورت کے مطابق پورا نہیں ہے، یہ کم ہے. اب مہربانی فرمائیں ہمیں واپس جانے دیں، ہم وہاں جائیں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ کے برابر غلہ بھی ہمیں ملے گا. اور یہ ذالکہ کا مشار الیہ، یعنی یہ والا غلہ جو ہم لے کے آئے ہیں یہ کیا ہے، تھوڑا ہے. یا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالک کیل یسیر، کہ یہ ماپ آسان ہے، یعنی اب ہمارے پاس رقم موجود ہے، اس رقم سے ہم جا کے وہ اور ماپ لے آئیں گے اور غلہ لے آئیں گے، یہ آسان ہے. یا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ پر ایک اونٹ کا غلہ اور دینا اس کے لیے یہ آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو انہوں نے اس میں اپنی پونجی کو پایا، اپنی رقم، اپنی سرمایے کو پایا. ردت الیہم، جو انہیں واپس کر دی گئی تھی، جو انہیں لوٹا دی گئی تھی. قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ سرمایہ ہمیں واپس کر دیا گیا ہے. ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا لائیں گے، غلہ لائیں گے. ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لے آئیں گے. ذالک کیل یسیر، یہ کیل، یہ پیمانہ بھر دینا بادشاہ کے لیے آسان ہے. یا یہ جو کیل ہے، یہ جو غلہ ہے یہ تھوڑا ہے، ہم اور لے آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ، میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا، معکم، تمہارے ساتھ، کیونکہ یوسف کا تجربہ ہو چکا تھا. ہاں اب چونکہ غلے کی ضرورت بھی تھی اور یہ یقین بھی دلا رہے تھے اور ایک قحط کی کیفیت تھی، تو آپ نے فرمایا ہاں، حتیٰ، یہاں تک کہ تونی، تم دو مجھے، موثقاً، پختہ عہد، موثقاً وثوق سے ہے، پختہ، مضبوط، پکا وعدہ کرو، من اللہ، اللہ کا اللہ کو گواہ بنا کر تم مجھے پختہ وعدہ کرو میرے ساتھ. کیا، لتأتوننی بہ، تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے واپس، یعنی بنیامین کو میں تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں، اس شرط پر بھیج دیتا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ کا پختہ وعدہ کرو، اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرو کہ تم اسے واپس لاؤ گے. ہاں، الا یحاط بکم،
مگر یہ کہ یحاط بکم تمہیں گھیر لیا جائے، یحاط گھیرا جائے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع مجہول، الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ تمہیں یعنی کوئی ایسی آفت آ جائے کہ تم سب کہیں پھنس جاؤ تو پھر تو ہے ٹھیک، لیکن تم اپنی ہر ممکن کوشش کرو گے، تم اپنی جان پر کھیل کر بھی بنیامین کی حفاظت کرو گے اور اللہ کا وعدہ کرو واپس لاؤ گے، پھر تو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، ورنہ میں ہرگز تمہارے ساتھ اب یہ رسک اب نہیں لے سکتا۔ یوسف کا لے چکا، لیکن اب پکا وعدہ کرو گے تو بھیجوں گا۔ فلما آتوہ موثقہم پھر جب انہوں نے دیا اس کو، یعنی ان بھائیوں نے یوسف کو یعقوب کو دیا، موثقہم پختہ عہد، پکا وعدہ اپنا، تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ ہے علی پر ما نقول جو ہم کہتے ہیں، جو ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، جو عہد و پیمان کیا ہے، اس پر ہم اللہ کو کیا بناتے ہیں؟ نگہبان ہے۔ اس پر ہم جو کہتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، اس پر کون نگہبان ہے؟ اللہ۔ اب پھر ترجمہ دیکھیے، قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، جب تک تم مجھے اللہ کا پختہ عہد نہیں دیتے کہ تم اسے صحیح سلامت واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس صورت کے، بجز اس کے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ، کوئی ایسی مصیبت آ جائے۔ فلما آتوہ موثقہم پھر جب ان بھائیوں نے اپنے والد کو پکا وعدہ دیا، تو قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، وقال فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا تم نہ داخل ہونا، من باب واحد ایک دروازے سے، اے میرے بچوں ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، وادخلوا اور تم داخل ہونا، من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے، جدا جدا دروازوں سے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ تدبیر کے طور پر فرمایا کہ تم 10 جا رہے ہو، قد و قامت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے تم وہاں کے لوگوں سے ممتاز ہو، جب تم کٹھے جاؤ گے لوگ آپ کو دیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نظر بد لگ جائے، یا جیسے تم بتا چکے ہو کہ بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے تمہیں اچھا مقام دیا، شاہی مہمان کا پروٹوکول دیا، لوگوں نے ظاہر ہے یہ دیکھا ہوگا، تو اب جب تم جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ حسد کریں، کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے، تمہیں نظر لگ جائے، تو اس لیے الگ الگ جانا، ایک دروازے سے تم سب اکٹھے نہ داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ اور جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن یہ جو میں احتیاط کہہ رہا ہوں، یہ احتیاط، یہ تدبیر تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے تو پھر یہ میری تدبیر تمہارے کام نہیں آئے گی۔ وما اغنی اور میں نہیں بچا سکتا عنکم تمہیں، من اللہ اللہ کے سامنے، من شیء کچھ بھی، میں تمہیں اللہ کی مشیت سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا۔ ما اغنی، ما نافیہ ہے، اغنی اغنا ان سے، باب افعال، اغنا یغنی، اغنی واحد متکلم مضارع، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، یا میں ان صلہ ہے تو میں تم سے دور نہیں کر سکوں گا، یعنی وہ مصیبت جو اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی آنی ہو تو میں تم سے دور نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، نہیں ہے حکم الا مگر للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر فلیتوکل بس چاہیے کہ بھروسہ کریں، کون؟ المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی اللہ پر بھروسہ کریں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد
وادخلوا من ابواب متفرقہ، حضرت یعقوب نے فرمایا یا بنی، یا اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تجویز فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جیسے معوذتین ہے، سورۃ الناس اور سورۃ فلق، یہ نظر کے لیے مفید ہے۔ تو وما اغنی، آگے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں تدبیر بتا تو رہا ہوں، احتیاط تو بتا رہا ہوں، لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور ہے۔ تو وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرا بھر بھی نہیں بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہے اسے چاہیے کہ کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ کی ذات پر کرے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے من حیث امرهم ابوہم، جہاں سے ان کے ابا نے حکم دیا تھا، یعنی ابا کے حکم کی تعمیل میں یہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہوئے، ایک دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ فرما رہے ہیں ما کان یغنی عنہم، وہ ان کو کسی چیز سے ہٹا نہیں سکتا تھا، من اللہ من شیء، اللہ کی مقابلے میں، اللہ کی طرف سے اگر انہیں کوئی چیز پیش آنے والی ہے تو وہ بچا نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ تدبیر اس نے کیوں کی یعقوب علیہ السلام نے؟ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، ایک خواہش تھی یعقوب کے دل میں، قضاها کہ اس نے اس کو پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اور وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو علم، علم والا ہے۔ یعقوب کیا ہے؟ علم والا ہے۔ لما علمنا، اس سے جو ہم نے اسے سکھایا، یعنی اس کے پاس بڑا علم والا ہے، اور اس کا علم کا منبع کیا ہے؟ وہ ہماری ذات ہے، وہ ہم نے اسے سکھایا۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، ولما، اور جب داخل ہوئے من حیث امرهم ابوهم، جہاں سے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، اپنے والد کے حکم کی تعمیل میں جدا جدا دروازوں سے داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ یعنی یعقوب ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہ سکتا تھا۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اور بے شک وہ یعقوب جو ہے وہ بڑے علم والا تھا، لما علمنا، جو ہم نے اسے سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔